اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الحمدللہ آج رمضان کی پہلی ہے اور اس رمضان ہمیں خدا نے یہ توفیق دی کہ ہم قرآن فہمی کے لیے 1 گھنٹہ مختص کر سکیں۔ اس سال جس سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، اور بڑا سورہ ہونے کے اعتبار سے اسلامی اور قرآنی تعلیمات کا معتدن بہ حصہ اس سورہ میں پایا جاتا ہے۔ مشکل ہمارے لیے تھی کہ یہ سورہ کیونکہ کافی طولانی ہے اور ہمارے پاس تقریباً 19 دن ہیں، تو 19 دن میں اس سورہ کو کیسے کور کیا جائے، اور جو تفسیر ہماری روش رہی ہے اس میں ایک آیت پہ بھی کبھی 2 دن بھی لگ گئے، اور یا ایک دن میں 2 آیت سے زیادہ ہم نہیں کر پائے تھے۔ تو اس دفعہ ہم کوشش کریں گے، ابھی آج کے درس سے تو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ آج انٹروڈکٹری ہے اور کچھ آپ بھی تیار ہو رہے ہیں، کچھ ہم بھی تیار ہو رہے ہیں، اور 4:10 پہ آج درس شروع ہوا۔ اگر ہم نے سورہ بقرہ مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر ہمیں درس 4 بجے آن ٹائم فکس شروع کرنا ہوگا۔ یہ تو ایک درخواست آپ لوگوں سے ہے کہ کل سے ٹائم پہ آئیں، اور جو آج آپ لوگ ٹائم پہ آئیں، میں دیر سے آیا ہوں، تو مجھے انسٹرکشن یہ تھی کہ آپ نے 4:10 پہ آج شروع کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو آنے میں کچھ ٹائم شاید آج لگے۔ تو ہمیں انشاءاللہ تھوڑا سا وقت پہ آنا ہے، اور تھوڑا سا وقت ہو سکتا ہے 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ، اگر آپ لوگوں کے لیے بھی ممکن ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ ان 19 سے 20 دنوں میں سورہ بقرہ کو کامل کر لیں۔ یہ ہماری کوشش ہوگی۔ اس کوشش میں پھر جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پھر بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر پائیں گے، اور پہلے جو آپ لوگ آتے رہے ہیں درس میں، آپ کو معلوم ہے ہم ایک آیت جب لیتے ہیں اس آیت کے ذیل میں پھر بہت سی آیات کو بھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے بحث کرتے ہیں۔ ابھی ہم ایک آیت کے ذیل میں بہت سی آیات کو مطرح نہیں کر سکیں گے، کہیں کہیں جہاں پر ضرورت محسوس ہو وہاں پر کچھ آیات کا ذکر کریں گے، لیکن قرآن کیونکہ کچھ قرآن کی آیات قرآن کی باقی آیات کی تفسیر کرتی ہیں، ہم اگر سارا سورہ بقرہ کر لیں تو ہم خود بخود یہاں میرے کیے بغیر آپ لوگ خود کنیکٹ کر سکیں گے ان آیات کو، کہ اچھا اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ 4-5 آیات مجھے مدد دے رہی تھی اور اس کو میں کنیکٹ کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کام آپ لوگوں کو خود تھوڑا سا ذہن کو بیدار رکھ کے کرنا پڑے گا، اور دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اسی کلاس پر اکتفا نہیں کرنی ہوگی، اس کے علاوہ خود سے مطالعہ اور تفسیر کا مطالعہ، لغت کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت۔ اور اگر آپ ساتھ چلیں اور اس کو سورہ بقرہ کو ہم تفسیر کر سکیں تو پھر ہر روز جو آپ قرآن کا ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، سورہ بقرہ کا یہ حصہ جتنا حصہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے اس کو ہر روز ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، ساتھ اس کو تلاوت کرتے جانا ہوگا۔ اور کیونکہ ہم جو جہاں سے تفسیر بیان کر رہے ہیں وہ تفسیر الکوثر ہے، آپ لوگوں کو تفسیر الکوثر دستیاب ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے موبائل ایپس میں بھی یہ تفسیر موجود ہے، ویب سائٹ بلاغ القرآن پر بھی یہ تفسیر موجود ہے، تو وہ بہت آسانی سے ساتھ ساتھ یہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں نوٹس لینے میں دشواری اگر ہو رہی ہے یا وقت کم مل رہا ہے تو اس کی بھی زیادہ فکر مندی ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔
سورہ بقرہ جیسے ہم نے عرض کیا یہ مدنی سورہ ہے. اس میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جب مدنی زندگی شروع ہوتی ہے حضرت کی تو پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ سورہ بقرہ ہے. پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی نازل ہوئی مدنی دور میں وہ سورہ بقرہ ہے, اور آخری آیت بھی جو مدنی ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی ہے. یعنی اس سورہ بقرہ کی اہمیت کو آپ یوں جان سکتے ہیں کہ رسالت مآب کی جو مدنی زندگی ہے اور اس مدنی زندگی میں اصل جو احکام اور اس کا حکمرانی اسلام کی پیش کیا گیا ہے وہ سارا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. اسی لیے اس میں جو شروع سے کتاب اور ہدایت سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور حج کے احکام اور مناسک تک اس میں موجود ہیں, جو کہ مدنی زندگی کے آخر میں جا کر رسالت مآب نے حج انجام دیا. اس کے علاوہ باقی احکام اور باقی موضوعات کیونکہ اصلاح بلا میں آئیں گے اور ہم بھی اس کا ذکر کرتے رہیں گے. آج میں اس کو کمپریہنسو سارا نہیں بیان کروں گا کہ اس میں کون کون سے موضوعات آ رہے ہیں. اور کل مجھے ایک ویب سائٹ دکھائی گئی تھی, اس میں اس ویب سائٹ نے یہ کام کیا ہے, موضوعات کو تقسیم کیا پورے. اس کا ہو رہا نہیں, اگر یہاں ڈسپلے یہ نہیں ہو رہا آج یہ ساتھ نہیں دے رہا, یہ ساتھ دے گا جی, ابھی نہیں ہو سکا. چل یہ کل سے یہ کنیکٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کو. وہ بھی میں نے خود ابھی نہیں دیکھی اس ویب سائٹ کو, یعنی پڑھا نہیں, دیکھا تو تھا کہ اس نے بہرحال ایک محنت کی, اچھا اس نے پریزنٹ کیا ہوا ہے. اس کو بھی دیکھیں, اور بھی مٹیریل آپ لوگوں کو پھر ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا اور اس کام کو اگر آگے بڑھانا ہے. اور رمضان ہے, روزے پتہ نہیں پہلا روزہ ہے, لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا جی, نہیں لگ رہا, تو آپ لوگوں کو پھر میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا ہوگا تاکہ میں آپ کو ساتھ لے کے چل سکوں. ہم اپنے دماغ کا کتنا فیصد استعمال کرتے ہیں؟ 10%. کوئی 10% سے زیادہ استعمال کرنے والا ہے؟ 5% سے بھی کم ہے. تو ہم تو 10 سے زیادہ کی تلاش میں تھے, یہ 10 سے نیچے آ گئے. سائنٹیفکلی, میں مولویوں والی بات تو نہیں کر رہا ابھی, سائنٹیفک بات کر رہا ہوں نا. سائنٹیفکلی ہم اپنے دماغ کا 10% حصہ استعمال کرتے ہیں. یہ مشہور تھا یا مشہور ہے, کیونکہ ابھی بھی مشہور ہے, اس لیے ہم سب نے یہی کہا 5% اور 10%. اب جدید ریسرچ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کا 100% حصہ استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. کرتے بھی ہیں, کر سکتے ہیں. اب کیونکہ کرتے ہیں اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ سب کے لیے, تو نہیں کہا جا سکتا کہ سب 100% استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس کی پھر سائنس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتا, وہ آپ لوگ خود وہ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دماغ جو ہے وہ ایک سب کانشیس ہے, ایک کانشیس ہے. کانشیس جو ہے وہ 5% ہے, سب کانشیس 95% ہے. یہ جو 5% آپ کہہ رہے ہیں یہ کانشیس مائنڈ کا بتایا جاتا ہے. اسکین کر کے پہلے جو چیز سائنس نے دیکھی, اور وہ یہ دیکھی کہ اس میں سے جو حصہ کام کر رہا ہے وہ کانشیس کو کام کا حصہ کہتے تھے, سب کانشیس کو کہتے تھے اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, یہ صرف سپورٹنگ ہے, یہ ایسے ہی ہے, استعمال اس کا ہوتا نہیں ہے. اب جو ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان دونوں حصوں سے, سب کانشیس سے بھی اتنا ہی کام لیتا ہے جتنا وہ کانشیس مائنڈ سے لیتا ہے, بلکہ انسان کو اصل میں ڈرائیو سب کانشیس کر رہا ہوتا ہے. انسان کو پروگرام جو ہے وہ سب کانشیس کر رہا ہوتا ہے, کانشیس اس کو پروگرام نہیں کر رہا ہوتا, اس کو ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا. جی, تو اب کتنے % استعمال ہو گیا؟ 100%. ٹھیک, 100% ہو گیا. اور جس حصے کو ہم بیکار سمجھتے تھے وہ حصہ زیادہ, وہ حصہ ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے, وہ حصہ ہمیں چلا رہا ہے, وہ حصہ ہمیں پروگرام کر رہا ہے. کیونکہ میں بہت سے کام کرتا ہوں, اس میں سے جو بہت سے کام میں کرتا ہوں ان میں سے بہت سے کام وہ ہیں جو میرے سب کانشیس میں ہیں اور وہ مجھے چلاتے ہیں. میں اپنے کانشیس کے ذریعے بہت کم کام کر سکتا ہوں. اب اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے, اس میں یہ آپ پڑھیں گے یا دیکھیں گے, اس پہ ریسرچ ہے, اس کو آپ کریں گے تو یہ ابھی سائنس کی باتیں ہیں, ہماری باتیں یہ نہیں ہیں. اچھا, اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟
ابھی اس تفسیر سے کیا تعلق ہے اور سورہ بقرہ سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کتنا فوکس ہیں، اور اس سے پہلے جو ہمارا پری نالج ہے جو ہمارے سب کانشیس میں موجود ہے، ان دونوں کا لنک آئی تھنک سو. ہاں، جیسے ہم نے کہا نا، انسان کو کانشیس مائنڈ نہیں چلاتا ہے، سب کانشیس مائنڈ چلاتا ہے. تو انسان کو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو انسان کو ایسا پروگرام کیا ہے کہ وہ اس دین پر اگر عمل کرنا چاہے تو وہ بہت آسانی سے عمل کر سکے. اچھا، اسلام میں یہ جو میں کیونکہ وقت کم ہے بہت مختصر بولوں گا اس پہ بھی، جو تمام اسلام کے عزاداری ہے یا رسومات ہیں یا احکامات ہیں یا مناسک ہیں یا حب اللہ ہے یا الحب فی اللہ ہے، محبت اہل بیت ہے، یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ اور ان میں بھی تکرار ہے. ہر سال رمضان بھی ہر سال آتا ہے، ایک دن بھی روزہ نہیں رکھنا، 30 دن روزہ رکھنا ہے، نماز بھی ہر روز پڑھنی ہے، عزاداری بھی ہر سال کرنی ہے، سال میں بھی بہت زیادہ دن کرنی ہے. یہ سب کیوں اتنا بار بار یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے سب کانشیس کو فل کرنا ہے. آپ کے سب کانشیس کو اللہ کی اور اہل بیت کی محبت سے اگر بھر دیں تو آپ کی زندگی کو چلانے والا وہ سب کانشیس ہے. ہم کہتے ہیں ہم اس معاشرے میں جو اتنا برا ہے اس میں ہم اچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس معاشرے میں جو اتنا برا ہے اس سے تو صرف 5% آپ کا لینا دینا ہے. وہ 5% آپ پر اثر انداز ہے، 95% آپ کا سب کانشیس آپ کو چلاتا ہے. اور آپ کے سب کانشیس میں اگر سورہ بقرہ ہے، اگر اللہ کی محبت ہے، اگر عزاداری ہے، اگر اہل بیت کی محبت ہے تو وہ آپ کو چلائے گی. وہ آپ کو بتائے گی کیا آپ نے سننا ہے، کیا آپ نے نہیں سننا ہے، کہاں آپ نے قدم رکھنا ہے، کہاں آپ نے قدم نہیں رکھنا. یہ جو کانشیس مائنڈ نے بھی جو سٹیپس لینے ہیں اس کو بھی ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ کر رہا ہے. تو اگر ہم سب کانشیس مائنڈ کے اس معجزے سے ہم آگاہ نہیں تھے، دین تو آگاہ تھا، خالق تو آگاہ تھا، اس لیے اس نے یہ سارا ہمارے لیے دین کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہے. اور اس ڈیزائن میں سب سے زیادہ اہمیت محبت کو دی ہے. اور سب سے زیادہ کس کی محبت کو ہے؟ خدا کی محبت. خدا کی محبت. یہ بھی ہمیں صحیح نہیں پتا ہے یا نہیں بتایا گیا. سب سے زیادہ خدا کی محبت. خدا کی محبت میں اہل بیت کی محبت ہے. الحب فی اللہ. اللہ کی خاطر کس کو چاہوں میں؟ اہل بیت کو. ہاں، ایک ہی محبت ہے، دو محبت نہیں ہے. لیکن ہم جب پوچھ رہے ہیں سب سے اعلیٰ برتر محبت کس کی ہے؟ اللہ کی محبت. وہی اللہ کی محبت اہل بیت کی محبت ہے. میں جب ویسی پوچھوں تو صحیح ہے، اہل بیت کی محبت ہماری زندگی کو چلانے کے لیے کافی ہے، صحیح ہے، وہی ہمیں ڈرائیو کرتی ہے، ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن میں اگر اسپیسیفک پوچھوں ان محبتوں میں سے کون سی محبت سب سے عام ہے، وہ اللہ کی محبت. یہ جو محبت کو اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر یہ محبت ہے تو پھر یہ جو 5% آپ کا کانشیس عمل آپ جو کر رہے ہیں اس کی قیمت اور قدر کس سے ہے؟ اگر یہ اس محبت میں کر رہے ہیں. اگر اس محبت میں نہیں کر رہے تو اس 5% عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. واضح ہے؟ ٹھیک. اچھا، پھر ہم زمان حضور میں ہیں یا زمان غیبت میں؟ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ زمان حضور میں ہے. یعنی ہم زمان حضور میں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو لے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے، وہ ٹریول کر سکتا ہے. وہ ابھی آپ کو رسول کی محبت آپ کے ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، عزاداری ہونی چاہیے، یہ سارے جو ریچولس یہ سب ہونے چاہیے. یہ سب تو سب کانشیس میں، سب کانشیس مائنڈ آپ کا کہیں بھی جا سکتا ہے. اگر سب کانشیس مائنڈ آپ کا سیرے معصومین کے مطابق ہے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور قرآن کی معارف کے مطابق ہے تو آپ معصومین کے ساتھ ہیں. آپ کا سب کانشیس مائنڈ معصومین کے ساتھ ہے. 5% آپ صرف معصومین سے جدا ہیں. ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، اتنی مشکل دنیا.
اور اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، من عرف نفسہ، تو پھر تو بہت آسان ہو گیا. میں 95% معصومین کے ساتھ ہوں، پھر میرے لیے اچھا ہونا، پھر میرے لیے نماز شب پڑھنا، پھر میرے لیے قرآن کی تلاوت کرنا کون سا مشکل کام؟ پھر میرے لیے بہت آسان ہے. اور پھر 5% صرف یہ میری مشکلات ہیں جو مجھے ابھی آنے جانے میں ہوئی اور اس دنیا میں ہوئی. میں باقی سب اپنی دنیا میں ہوں، سب کانشیس مائنڈ میں ہوں. وہ آپ کو راہ تکامل کو بہت آسانی سے طے کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ تو ہم کیوں سورہ بقرہ؟ اس لیے کہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ میں قرآن کو سمو سکیں. بہار قرآن ہے، رمضان ہے، رمضان کے متعلق بھی ہم نے گفتگو اس لیے نہیں کی کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. اور سورہ بقرہ کتنے آیات ہیں جی؟ 286. ٹھیک، 286. اور ہم نے ابھی ایک پہلی آیت بھی ہم نے شروع نہیں کی اور آدھا وقت ہمارا ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک دن کم از کم مانگتا ہے، کیونکہ اس سورہ کا حصہ ہے. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن ہم اس کی تفسیر بیان نہیں کریں گے کیونکہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے اور ابھی بھی وقت نہیں ہے. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. یہ اگر زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو پھر رہنے دیں اس کو، ڈسٹربنس نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں پر پہلے ہم اگر الفاظ کو لے کے چلیں، ایک ذالکہ ہے، الف لام میم ہے، وہ حروف مقطعات ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد ذالکہ ہے، ذالکہ اشارہ بعید کے لیے کہتے ہیں، وہ جو ہم اردو میں اگر ترجمہ کریں وہ. بعد جو ہے دور ہونا، یہ مکانی بھی ہو سکتا ہے، مقامی بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص جو میرے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے مجھ سے نیچے بیٹھا ہوا ہو، وہ منزلت اور مقام کے اعتبار سے مجھ سے بہت زیادہ بلند ہو. تو یہ ذالکہ دونوں اعتبار سے ہے. ذالک الکتاب، کتاب جو ہے وہ مکتوب کو کہتے ہیں. پھر گرامر میں ہم نہیں جاتے، تفسیر اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھی ہوئی بہت سی چیزیں جس کو ہم یہاں پر بیان نہیں کر رہے. اچھا، کتاب مکتوب یعنی جو کتاب لکھی، ہم اس کو کتاب ہی کہتے ہیں. مکتوب شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے اردو میں ہمیں کتاب ہی سمجھ میں آتا ہے. اور دوسرا دستور اور حکم کو بھی کہتے ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. تورات میں ہم نے یہ حکم لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی. فرض کو بھی کہتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ شہر ہے، یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے. اور اللہ نے کتب ربکم، تمہارے رب نے تمہارے علی نفس، اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے، فرض قرار دے دیا ہے. دوسرا لفظ جو ہے ذالک الکتاب لا ریب، لفظ ریب ہے. ریب جو ہے وہ شبہ، بدگمانی، عدم اعتماد کو کہتے ہیں، شک کو نہیں کہتے ہیں. ہم البتہ شک کو شبہ اردو میں مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں لے لیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ شک کے معنی میں نہیں ہے، یہ شبہ کے معنی میں، بدگمانی کے معنی میں. ھدی للمتقین، ھدی ہدایت ہے، اور ہدایت جو ہے وہ رہنمائی کو نہیں کہتے، جس کو ہم پہلے ایک کلاس میں بیان کیا تھا، بلکہ کس رہنمائی کو کہتے ہیں؟ رہنمائی تو سیدھے راستے کی ہوگی نا. نہیں، وہ تو ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت. خود ہدایت کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی. لیکن صرف رہنمائی کو نہیں کہتے. مہر و محبت کے ساتھ اگر رہنمائی ہو تو وہ ہدایت ہے. یعنی قرآن اگر آپ کی ہدایت کے لیے ہے تو صرف ڈنڈے سے ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت سے آپ کی ہدایت کے لیے. ہدایت کہتے ہی اسے، اسی لیے آپ ہدیہ کہتے ہیں. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟
صرف مفت دینے والی چیز تو ہدیہ نہیں ہوتی نا. کوئی لا کے پھینک دے, مار کے منہ پہ چلا جائے, آپ کہ چلے اس سے مارا تو مجھے لیکن ایک اینٹ تو مجھے مل گئی, یہ تو ہدیہ نہیں ہے. اگر وہ آپ کو پیار محبت سے دے, ٹھیک, یہ بن رہا ہو, کوئی مسجد بن رہی ہو, کوئی اچھی جگہ بن رہی ہو, آپ ایک اینٹ پیار محبت سے آ کے دیں تو یہ ہدیہ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ مار کے جائیں تو یہ ہدیہ نہیں ہے. ہدی للمتقین, متقین جو ہے تقوی وقایا سے ہے, اور اس کو بھی تھوڑا سا غلط سمجھا گیا ہے. اس میں ہر اس چیز سے نفس کو بچانا جس سے انسان کو خطرے کا اندیشہ ہو. تقوی بچانا ہے, تقوی خوف ڈر نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. لیکن خوف اور ڈر تو نہیں ہے, لیکن اس میں خوف اور ڈر کا عنصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن سے خطرات ہیں تو خوف ہے, ان سے اپنے آپ کو بچانے کو تقوی کہتے ہیں. خوف. اب رہ گیا کہ اس کو خوف کے معنی بھی استعمال کریں, وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا. تفسیر آیات کی طرف اگر ہم آ جائیں تو الف لام میم یہ حروف مقطعات کہتے ہیں. خوف. اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا اسرار ہیں. سر ہے رسالت مآب اور خالق کے درمیان, اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے, سر ہے جس کا کسی کو اس کا علم نہیں ہے. ان میں سے بعض حروف مقطعات مستقل آیات ہیں, بعض مستقل آیات نہیں ہیں. ان کے معانی ہیں, جیسے امام علی اپنی دعاؤں میں حروف مقطعات کو پکارتے ہیں. جب یا کا یا عین ہا سین کہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کا کوئی مطلب ہے یا غیاث المستغیثین کی طرح ہے نا. اب ہمیں سمجھ میں تو نہیں آئے حروف مقطعات کیا ہیں, لیکن ام المؤمنین کو تو معلوم ہے. ان کا معنی ہے لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, اور ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ہے. ٹھیک, کسی نے یوں لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن تم خود سے نہیں سمجھ سکتے, اسے سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے. رسالت مآب اگر سمجھائیں گے تو سمجھو گے, اگر اہل بیت سمجھائیں گے تو سمجھو گے, اگر وہ نہ سمجھائیں تو تم اسے نہیں سمجھ سکتے. یہ دیکھو الف لام میم کتنا آسان تھا, 3 الفابیٹ تھے, انہوں نے نہیں سمجھایا, تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ تمہارے بس میں تو یہ بھی سمجھنا بھی نہیں تھا. ٹھیک, باقی جو اہل بیت نے سمجھایا, رسالت مآب نے ہمیں سمجھایا, وہ ہماری سمجھ میں آ گیا. ذالک الکتاب. ٹھیک, جب ہم ذالک الکتاب کہہ رہے ہیں, یہاں پہ ایک کافی بحث ہے طولانی کہ قرآن جو ہے وہ رسول کے زمانے میں تدوین ہو گئی, کمپائل ہو گئی تھی, یا بعد میں کمپائل ہوئی. شہرت کیا ہے؟ بعد میں, حضرت فلان کے دور میں انہوں نے خطرہ محسوس کیا, یہ ہوا کیا ہوا, بڑی لمبی سٹوری ہے. اچھا, یہ آیت جو کتاب کہہ رہی ہے ذالک الکتاب, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کمپائل ہوئی بھی ہے. اگر کوئی زبانی چیزیں چل رہی ہوں, وہی آتی ہو اور وہ بھی زبانی کسی کو کہہ دیا جاتا ہو, کوئی کمپائل وغیرہ نہ ہو رہی ہو, تو وہ تو کتاب نہیں ہے. یہی رہ گیا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو پہلے, اس سے پہلے تو صرف سورہ کیا ہے؟ فاتحہ ہے. ٹھیک, صرف سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد 7 آیتیں وہ ہیں, یہ 8ویں 9ویں آیت ہے. 8-9 آیت کی تو کوئی کتاب نہیں ہوتی. یہ مدنی آیت ہے, نزول کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے. ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 8ویں آیت نہیں ہے. ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ نازل ہو رہا ہے, اور قرآن کو خود رسول خدا لکھواتے تھے. اور اس میں بھی پھر مسئلہ ہے کہ یہ کاتبان وحی میں جو بہت سے لوگوں کو ایسی شامل کر دیا جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا, ان کو شامل کر دیا. اس میں ان ابحاث میں ہم ابھی نہیں جا رہے. ٹھیک, ہم ابھی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کتابی شکل میں, مدون شکل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھی, اسی لیے ذالک الکتاب کہا گیا. اور بہت اعلیٰ اور آپ سے بہت بلند مقام پہ تھی, دور نہیں تھی, ان کے درمیان موجود تھی, لیکن اس کا مقام کیونکہ بلند تھا اس لیے ذالک کہا, وہ کتاب. ٹھیک, لا ریب فی, اس کتاب میں کسی شبہے کی, بدگمانی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کی کج فکری ہو تو آپ شبہ کریں گے, آپ بدگمانی کریں گے, آپ اس کو غلط
کہیں گے، ایک الگ بحث ہے کہ اگر آپ نہ سمجھ سکتے ہوں تو آپ بدگمانی کریں، وَإِلَّا خود اس کی بات ہو تو اس میں بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا پہلے جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ سائنس، تو پہلے کی جو سائنس تھی قرآن کے دور کی سائنس، اس کے بعد کی جو سائنس ہے، اس کے مطابق زمین اس کائنات کا، اس نظام کا مرکز تھی۔ قرآن نے کہا زمین مرکز نہیں ہے، اور لوگوں نے کیا بدگمانی شروع کر دی، یہ تو سائنس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا چلے سورج مرکز ہے، تو سب سائنس نے یہ کہا کہ سورج مرکز تو ہے لیکن اپنی جگہ مستقر ہے، کھڑا ہے، اور اس کے گرد ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، سورج بھی حرکت میں ہے، اس پہ ایک واویلا کھڑا کر دیا، شبہ کھڑا کر دیا، ٹھیک، بدگمانیاں کھڑی کر دی۔ یہ سائنس کے خلاف ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج حرکت نہیں کر رہا، یہ تو آپ کو لگ رہا ہے سورج حرکت کر رہا ہے، یہ زمین حرکت کر رہی ہے، ٹھیک۔ بعد میں سائنس کو کیا پتہ چلا، پوری گلیکسی، صرف سورج نہیں ہے، سب حرکت میں، ٹھیک ہے نا، اور سب ایک خاص مقام کی طرف چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس مقام کا علم نہیں ہے۔ بس یہ جو بدگمانیاں قرآن کے لیے کی گئی ہیں، یہ شبہہ جو قرآن میں وارد کیا گیا ہے، یہ قرآن اس سے بالاتر ہے۔ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے، تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو تم کیا کر سکتے ہو، اس میں بدگمانیاں کر سکتے ہو۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے لیکن صاحبان تقوی کے لیے۔ تقوی کا معنی ہم بیان کر چکے ہیں، تقوی جعل النفس فی وقایت مما یخاف، جس چیز کا خطرہ ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کو کیا کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں۔ ممکنہ خطرات سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو یہ تقوی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جراثیم ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی، آپ فزیکل تقوی اختیار کر رہی ہیں، میڈیکل طور پر آپ تقوی اختیار کر رہی ہیں۔ تقوی کون اختیار کرے گا، جس کو کوئی ہلاکت نظر آ رہی ہو، کوئی خطرہ نظر آ رہا ہو، کوئی غافل ہو، اس کو کوئی ہلاکت، کوئی کھائی نظر ہی نہ آ رہی ہو، تو وہ کیا بچے گا، وہ تو چلتا چلا جائے گا اور اس کھائی میں گر جائے گا۔ رہ گیا اب قرآن ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کا کیا مطلب ہے، یعنی جس کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے، اس راستے کا وہ راہی ہے، اس پہ وہ عازم ہے، اس کے جو خطرات ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے ہوا ہو اور کہیں چل رہا ہو، اس کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ جو چل ہی نہ رہا ہو، آپ جو آدمی میری طرح یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جتنی مرضی آپ ہدایت کر دیں، میں کہیں بھی نہیں پہنچوں گا۔ آپ راستہ بتا دیں، آپ گوگل میپ پہ مجھے وہ پوائنٹ کر کے سب کچھ لگا کے دے دیں مجھے کہ اب آپ نہیں گم ہوں گے جی، آپ صحیح پہنچیں گے، اور یہ آپ کو ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ آپ کی رہنمائی کرے گا، میں پہنچوں گا منزل پہ؟ میں پہنچوں گا نہیں، میں جب یہاں سے ہلوں گا ہی نہیں تو میں نہیں پہنچوں گا۔ یہ ہدایت کس کے لیے ہے، متقین کے لیے۔ متقین کے لیے ہے کا کیا مطلب ہے، جو راہ تکامل پر گامزن ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ جو جمود کا شکار ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور جس کائنات میں ہم ہیں، اس کائنات میں ہر چیز اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ٹھیک۔ اگر ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں تو ہمارے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔